الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى في القرآن المجيد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا۔ اگر آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشت نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الرحمن میں فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ دنیا کی ہر چیز، ہر شے، ذرہ ذرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام، جو نبی صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف، تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام۔ سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جمعہ جیسی محفل میں جمع فرمایا، اور اس کا شکر اور احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور اب یہ ایمان والوں کا جو ہے ایک جمگھٹا بس چند ہی دن میں مسجد میں پھر داخل ہونے والا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سا بھی ایمان جس کے دل میں ہے، اور تھوڑی سی بھی تڑپ جو دل میں رکھتا ہے، جو فکر رکھتا ہے کہ جو نا اللہ میرا رب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، تو ایسے لوگوں کے اعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے مسلمان کثرت سے جو ہے نا مسجدوں کو آنا شروع ہو جائیں۔ وہ اس لیے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور کم از کم یہ مہینے میں کچھ نیکیاں کر لیں، کم از کم اس مہینے میں ہم اللہ کو راضی کر لیں، یا ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ ہی مسلمانوں کے لیے عبادت کا مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی اور مہینہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ہر وقت اللہ کی عبادت ہم کو کرنا ہے، اور نماز جو فرض نمازوں کی ادائیگی ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان۔ تھوڑا آگے بیٹھ جائیں، قریب سامنے کے ساتھ اوپر، تو رمضان ہو یا غیر رمضان، تو دونوں میں ہی ہم کو جو ہے نا ہمیشہ ہی جو ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور نمازیں تو وہی نمازیں ہوتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت تو ہم کو کرنا ہی کرنا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہم کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اب صرف جو پابند لوگ ہیں سال بھر جو نمازوں کی کو جو ہے نا ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہے نا قرآن کی تلاوت بھی وہ لوگ کر لیتے ہیں، اور
جو ہے اللہ کی عبادت میں جو لوگ ہمیشہ رہتے ہیں سال بھر، صرف رمضان میں نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے، اور ماشاءاللہ بعض ایسے ہیں جو نفل روزے بھی رکھتے ہیں، مہینے کے جو ایام البید کے روزے 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، بعض اللہ کے بندے الحمدللہ پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ جو ہے تمام نفل روزے ہیں۔ اس طریقے سے بعض ماشاءاللہ اللہ کے بندے روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہمیشہ سال بھر عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے، کہ اللہ نے ان پر بہت انعام کیا، اللہ نے ان پر بہت احسان کیا۔ اب ایسے لوگوں کے لیے فرض جو روزہ ہوتا ہے، بس وہ ایک ہی فرق ہے کہ ہر دن تو روزہ نہیں رکھتے عام دنوں میں، تو رمضان کے مہینے میں ان لوگوں کو جو ہے نا ہر دن روزہ رکھنا ہے، 30 دن کے روزے، ایک چیز کا فرق ہے، ورنہ ایسا کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا ان کے لیے، کیونکہ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہی کرتے، نماز تو پڑھتے، فرض نماز اور سنتیں ہی پڑھتے الحمدللہ، اور نفل روزے بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو ویسے لوگوں کے لیے خالی ایک چیز کیا ہے، وہ لوگ جو ہے رمضان میں جو فرض روزے جو قرار دیے گئے بس وہ روزوں کو رکھ لینا ہے بس۔ اب جو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے جو ہے نا ماہ تعصب کرنا ہے، ایسا ذہن میں آتا کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا، اب روزے رکھنا، نمازاں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ماہ ایسا بھی ہے بعض لوگوں کے دلوں میں، کوئی مہینہ آ گیا کیا کیا کرنا، کیسا کرنا، ادھر ڈیوٹی بھی کرنا ادھر وہ بھی کرنا، ہمیشہ جو کر رہے سال بھر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا الحمدللہ، ان لوگوں کے لیے کچھ بھی فرق نہیں ہے زیادہ، الا یہ کہ روز روزہ رکھنا ہے، جمعہ ہو یا جمعرات ہو۔ اب جو لوگ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور جو ایام البید کے بھی روزے رکھتے ہیں اور دوسرے جو نفل روزے رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بھی آسان اور آسان ہے ماشاءاللہ جی۔ تو ہم اللہ سے دعا یہ کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم کو رمضان کو جیسے بتانا ہے، جیسا رمضان کا اہتمام کرنا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو ہے رمضان کا اس طریقے سے اہتمام کرنے والا بنائے، آمین۔ اور جس طریقے سے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کی جو پابندی کرتے تھے، ویسے ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے رمضان گزارنے کے اللہ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی رمضان تو شروع نہیں ہوا جی، ابھی روزے شروع نہیں ہوئے، رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا، تو اب کیا کرنا ہے؟ ہم کو کرنا یہ ہے کہ اس چیز کو سیکھنا اور سمجھنا یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ رمضان سے پہلے ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، ہم آپ سے راضی ہو گئے کیونکہ ہمارا جو حکم تھا، ہمارے جو احکامات ہے، ہمارے احکامات کو جو ہے نا آپ جو ہے نا پامال کیے بغیر جو ہے نا ان احکامات کی پابندی کریں، تو لہٰذا ہم آپ کے اعمال کو جو ہے نا قبول فرما لیے اور ہم تم سے راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے۔ اب اللہ جس سے راضی ہو گیا، اللہ جس سے راضی ہو گیا تو معمولی انسان نہیں ہے، جنتی ہے، کامیاب لوگ ہیں وہ لوگ۔ تو وہ لوگوں کا جو ہے نا استقبال رمضان کیسے تھا، ہم دیکھ رہے ہیں پوسٹرز میں، واٹس ایپ میں، کئی جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ جو ہے نا استقبال رمضان، استقبال رمضان، رمضان آ رہا ہے اس کا ویلکم کرو، استقبال کیا ویلکم کرو۔ تو عام طور سے ہم کیا کرتے ہیں، گھر کو کوئی مہمان آ رہے ہیں تو اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، کوئی ہمارے ایک دم قریب ہے اگر وہ فون کرے کہ آ رہے ہیں تو ہم ان کا استقبال کچھ الگ انداز سے کرتے ہیں، اور جو ہمارے زیادہ قریب نہیں ان کا اگر فون آیا کہ آ رہے ہیں تو چلو آ رہے ہیں، الگ بات ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے دل میں جو چیز کی ہمارے دل میں اہمیت ہوتی ہے، اس چیز کا ہم بھرپور طریقے سے اس چیز کی اہمیت کو ہم جو ہے نا ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم مسلمانوں کے ذہن میں بھی جو ہے رمضان ایک اہم مہینہ ہے، جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اس مہینے میں قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے جو ہے نا اہم نہیں ہے کہ اس مہینے میں ہم جو ہے نا روزہ رکھتے ہیں، اس مہینے میں ہم جو ہے سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، ہم اس مہینے میں جو ہے نا ہمارے قسم کے جو ہے نا پکوانات ہم کھاتے ہیں جی۔ تو
اس وجہ سے اہم نہیں ہے. رمضان کی اہمیت جو ہے نا قرآن کی وجہ سے ہے, قرآن کی وجہ سے. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ جو ہے یہ اہمیت والا جو مہینہ آ رہا ہے تو وہ مہینہ آنے سے پہلے ہم تیار ہو جائیں, ہم تیار ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کے ثابت ہوتی ہے بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو جیسے شروع ہو جاتا جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے ایک دم ریڈی کر لیتے, تیار کر لیتے, کمر کس لیتے کہ اب عبادتوں میں جو ہے نا اضافہ ہو جانا ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو ہم بھی اپنے آپ کو تیار اس طریقے سے کریں, پہلے ایمانی اعتبار سے تیار کریں کہ ایسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس کا اہتمام کریں اور اس کا احترام کریں اور جناب پورا فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ, پورا فائدہ اٹھائیں. بدقسمت وہ شخص جو رمضان کا مہینہ ملا اور اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروا لیا تو بدقسمت ہے ایسا انسان. تو ہم جو ہے اس ذہن کو بنا لیں کہ جو نا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اب یہ ایک سال جو بھی کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ استغفار کرے, گڑگڑائے, اللہ کے سامنے سر جھکائے, اللہ کو راضی کر لے کہ اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہوا, خطا ہوا, جو بھی ہم سے لرزشیں ہوئی, ہمارے تمام گناہوں کو خطاؤں کو معاف کر دے مولا. ہم اس چیز سے تیار ہو جائے کہ میری تیاری ہم ابھی سے کر لیں. اس طریقے سے رب کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ تمام چیزیں کرنے سے پہلے جس طریقے سے پچھلے جمعہ میں بھی کہا, اس سے پہلے بھی کہا میں نے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے عقیدے کو درست کر لیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. بار میں اس لیے ترجیح دے رہا ہوں, بار اس چیز کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جو ہے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ پیش کیے جائیں گے اور لوگوں کو ان کے نماز کے تعلق سے پہلے پوچھا جائے گا کہ کیا ہے تمہاری نماز کا حال, کیا تم نمازی تھے یا نہیں تھے. آج ہم نماز کو جس طریقے سے نظر انداز کر دیتے ہیں اور نماز کی ہمارے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, تھوڑا سا کچھ بھی اہمیت نہیں ہے نماز کے حال سے. تو ایسے نماز کے تعلق سے پہلے جو ہے نا سوال ہوگا قیامت والے. اگر وہ نمازی ہے, اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو کیا ہوگا یہ بھی دیکھ لیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں بیچارے ماشاءاللہ, لیکن عقیدہ درست نہیں. عقیدہ کیا, اللہ ہی سے مانگنا, اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا, اور اللہ سے مانگنا ہے تو ڈائریکٹ مانگنا, کسی اور جو نا وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے سوائے وہ وسیلوں کے جو قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا. قرآن و حدیث میں وسیلوں کا ذکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود پڑھ کے وسیلہ لے, اور ہمارے نیک اعمال ہم جو کیے ہیں ان نیک اعمالوں کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگے. یہ وسیلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور اگر ہم کوئی انسان کو دیکھتے ہیں, کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ پابند ہے, نمازی ہے, اور جو ہے نا شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, تو ایسے پابند نیک انسان سے آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں جب تک وہ دنیا میں آپ کے سامنے زندہ نظر آئے. جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے قبر سے کوئی لینا دینا نہیں, اس سے کچھ نہیں مانگ سکتا. یہاں تک وسیلہ جائز ہے اس کا. اب اس سے ہٹ کر جو بھی ہمارے طریقہ کار ہے وہ طریقے جو نا اسلام میں نہیں ہے. تو یہ عقیدہ درست کرنا ہے. جب تک یہ عقیدہ درست نہیں ہوا تو کیا ہونے والا ہے, تو قیامت والے دن کوئی بندہ ایسا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور رمضان کے مہینے کو جس طریقے سے گزارنا ہے اس طریقے سے اہتمام سے گزار رہا ہے, روزے رکھ رہا, تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے, صلاۃ اللیل بھی پڑھ رہا ہے, جی استطاعت ہے تو زکات بھی دے رہا ہے, اور اس مہینے پہ جو نا عمرہ بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پہلے اس کا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا. اگر وہ نمازی ہے تو نماز آ کر کہے گی یا اللہ میں اس بندے کی نماز, اس بندے کی نماز. اللہ فرمائیں گے بہت اچھا عمل ہے, رک جا, بہت اچھا عمل ہے, رک جا. اور اس کے بعد اس کا روزہ آئے گا, روزے دار ہے, سارا رمضان کے مہینے میں فرض روزے رکھتا ہے, نفل روزے بھی رکھتا ہے. تو نماز کے بعد روزے کو پیش کیا جائے گا, روزہ کر کہے گا میں اس بندے کا روزہ ہوں. اللہ فرمائیں گے بہت اچھا عمل ہے, رک جا. اس کے بعد اس بندے کی جو ہے قرآن کی تلاوت آئے گی, قرآن کی تلاوت, اور کہے گی کہ یہ میں جو نا قرآن ہوں, اس کو
یہ جو ہے نا اس کو پڑھتا تھا تو اللہ فرمائے کہ بہت اچھا عمل ہے، رک جا۔ اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ دیا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، اس کا زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات سب اس کے سامنے آ جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کی جائے۔ بہت اچھا عمل ہے، لوگ رک جا۔ اور حج بھی کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر کے جان اور مال کی عبادت کیا، حج عمرہ کیا، بہت اچھا عمل ہے، رک جا۔ اب آخری میں آئے گا اس کا عقیدہ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بنیاد ہے، یہ بنیاد جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کو پیش کیا جائے گا۔ اگر اس میں جھول ہے، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کے تمام کے تمام نیک اعمال، قرآن کی تلاوت، رمضان کے روزے، نفل روزے، تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل، صلاۃ القیام، جو بھی ہم کہتے ہیں وہ، اور قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، تمام کے تمام نیک اعمال ایک پھونک میں اڑا دیے جائیں گے، اس کو کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ میری بات نہیں بول رہا ہوں، میرے زبان دماغ سے کچھ سوچ کے آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں میں، یہ حدیث ہے جی، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمیں مسلمان ہے تو ہم جو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، وہ جو بھی بولیں گے سچ بولیں گے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ قیامت والے دن ایسا ہونے والا ہے اور یہ ہوگا، ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم عقیدوں کو درست کر لیں، کہ بار بار اس چیز پہ اس لیے توجہ دی جا رہی ہے، بار بار اسی چیز کو جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم ہمارے عقیدوں کو درست کر لیں۔ تعویذ سے کچھ نہیں ہوتا، عقیدہ ہمارا اللہ پر ہونا چاہیے۔ اگر کالا دھاگا داویں پیر میں بن لینے سے نظر چلے جاتا اور داویں پیر میں جو ہے نا دھاگا بن لینے سے جو ہے نا بلائیں چلے جاتی، تو قرآن کا نزول کیوں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بشر ہے، ہم جیسے انسان ہے، ان کا درجہ مرتبہ الگ ہے، نبی ہے، رسول ہے ہمارے، لیکن انسانوں میں سے ہے، انسانوں میں سے عبدہ و رسول، بندے اور رسول ہے، ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا، تو جادو کا علاج جو نا نیکوا لٹکانا اور جو ناریل لٹکانا، ہرے کالے جو نا دھاگے بند دینا ہاتھوں میں، گھروں کے اوپر، اور کیکر کے جو ہے نا لکڑیاں چوکٹ کے اوپر رکھنا، اور چوکٹ کے نیچے جو نا سبل رکھنا چھوٹے والے لوہے کے، اور کیا بولتے ہیں وہ گھوڑے کے پیروں کے نیچے جو اس کے نال جو ہوتے وہ لا کے گھر میں لٹکا دینا کہ جو نا نظر نہیں ہوتی، یہ تمام بدعقیدگیاں کیا ہے۔ اس سے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزوں سے ہمارا عقیدہ پاک صاف ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ نظر کا انکار نہیں ہے، جادو کا انکار نہیں ہے، نظر برحق ہے، نظر بد جو ہے وہ برحق ہے، جادو برحق ہے، لیکن اس کا علاج جو قرآن و حدیث میں موجود ہے ویسے کریں گے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پر آئیں۔ اگر ویسا نہیں کریں گے تو ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، غلط راستے پر۔ شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو پاک صاف کریں انشاءاللہ۔ جب تک ہم شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اگر ویسی ہمارے دل میں محبت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارا ایمان کا دعویٰ کرنا صرف دعویٰ رہے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو پورا پورا اجر دے، ثواب دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لازم ہے۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے جی؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے جو بھی ان کا حکم آیا مان لیں گے، ختم، جو بھی حکم آیا مان لیں گے، یہ نہیں بولیں گے ایسا کیوں ہے، ایسا کیا ہے، ارے حدیث ہے بھائی، حدیث ہے، کیا ہے؟ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، ان پر ایمان ہمارا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی اللہ کے حکم سے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ ذرا غور سے سنیں، توجہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے
قیامت والے دن ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ 100% کیا اس سے زیادہ ہے. جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس طریقے سے ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ان کے شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے. اللہ کے حکم سے بھی بولے ورنہ نہیں جا سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت اگر ہم چاہتے ہیں کہ شفاعت ہم کو حاصل ہو تو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر عمل کرے, ان سے محبت کرے. محبت کا تقاضا یہ ہے عمل کرے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے اقوال پر, ان کے قول پر عمل کر لے. اگر واقعی میں دل سے محبت ہے, واقعی میں ایمان ہے. ارے مسلمان تو مسلمان, صحابہ تو صحابہ, غیروں کو اتنا ایمان تھا. ایک واقعہ جو ہوا کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو چلے جاؤ بولے, اس کو تیر سے مارا تو یہ اس کے دل میں عقیدہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنی میں مریض جاتا بول کے اور خالی ڈر اور خوف سے مر گیا. اس کو اتنا عقیدہ تھا کہ رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. لیکن ہم مسلمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن پھر ہم جب حدیث پیش کرتے ہیں نماز کا طریقہ ایسا ہے تو بولتے ہیں نہیں ہمارے امام کے پاس ایسا نہیں ہے. ہم یہ بولتے ہیں کہ وہ حدیث ہے یہ ایسا ایسا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہمارے امام کے حساب سے, ہمارے مسلک کے حساب سے ہے. کوئی مسلک کوئی امام قیامت والا دن نہیں چلنے والا. جنت چاہتے ہیں یہ بھی ایمان ہے کہ شفاعت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگی. اور جب ایسے لوگ جو صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور واقعی میں ان کے دل میں محبت نہیں ہے, واقعی میں ایمان نہیں ہے, اور اپنے آپ اپنے خود سے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں, تو قیامت والے دن ہوگا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں گے کہ میری امت ہے. ان لوگوں کو حوض کوثر پلانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہو کر جو ہے ان کو پلانے والے ہوتے ہیں. پردہ آ جاتا بیچ میں فرشتے لے کر, بیچ میں فرشتے کیا کرتے ہیں پردہ حل کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے امتی ہے, ان کو حوض کوثر پلانے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے فرشتے کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا سے آنے کے بعد, چلے جانے کے بعد یہ لوگ دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیے, اپنے منمانی طریقے سے دین کو سمجھتے تھے, اپنے منمانی طریقے سے جو ہے نا نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوفن سوفن سوفن, ان لوگ کو میرے نظروں سے دور جو ہے نا لے کے چلے جاؤ, بگا میں لوگوں کو میرے نظروں کے سامنے سے, لوگ میرے سامنے رکنا ہی نہیں. اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں, اس پر ہمارا ایمان ہے, ہم عمل کریں. کوشش یہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے ہم جو ہے وہ حوض کوثر کا جو جام ہے ان کو اللہ نصیب فرمائے. ہم یہ چاہتے ہیں. ایک طرف اس سے کہہ رہے ہیں کسی کو کے اوپر نکتہ چینی کرنا, کسی کے اوپر جو ہے نا بغض سے کینہ اور کپٹ سے جو ہے نا ایسے باتوں کو بولنا, کسی کو جہنمی قرار دینا, تم یہ کر رہے ہو بدعت کر رہے, یہ شرک ہو رہا, یہ ہو رہا, بار بار نکتہ چینی کرتے لوگ. مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر جنت میں جائیں. جنت کی سرٹیفکیٹ کس کے پاس نہیں ہے, لیکن تعلیمات جو ہے قرآن حدیث کے, اگر تعلیمات کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تو انشاءاللہ ہم جنتی والا عمل کریں گے اور اسی راستے پر ہم رہیں گے انشاءاللہ. یہ تڑپ کے ساتھ ہے, یہ فکر کے ساتھ ہے. تو لہٰذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم جو ہے نا ہمارے عقیدوں کو درست کر لیں, عقیدوں کو درست کر لیں. اسی لیے پیارے صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام کا استقبال رمضان کیسے ہوتا تھا. صحابہ اب جس طریقے سے رمضان آنے والا ہے ہم انتظار میں ہیں نا, انتظار میں, ارے اب 4 دن باقی ہے, 10 دن باقی ہے, 1 مہینے سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. وہ حلیم کے بھٹیاں والے وہ الگ حساب سے کاؤنٹ ڈاؤن کرتے, وہ الگ بات. جو ایمان والے اصل ان کے دل میں ایک محبت ہے, رمضان آنے والا ہے, بس 1 مہینے باقی ہے, اب خالی 20 دن باقی ہے, اب خالی 15 دن باقی ہے, اب خالی 10 دن باقی ہے. اب کیا ہے
खाली 4-5 दिन बाकी है जी। तो इस तरीके से हम जो बेताब है रमजान के इस्तेकबाल में, तो किसी ने पूछा कि सहाबा कराम का इस्तेकबाल रमजान कैसा होता था? रमजान आने से पहले सहाबा कराम रमजान का इस्तेकबाल कैसा करते थे? तो जवाब ये आया कि सहाबा के अंदर किसी की जरूरत ना होती। गौर से सुने, इस्तेकबाल रमजान सहाबा इस तरीके से करते कि रमजान का चांद जैसे नजर आता तो हम में से किसी की जरूरत ना होती कि रमजान का चांद देखे और अपने दिल में किसी मुसलमान के ताल्लुक से बुग़्ज़ रखे, कीना रखे, हसद रखे। ये बुनियाद है, जिस तरीके से अकीदा बुनियाद है उसी का हिस्सा है। ये दिल की बीमारी है। हसद क्या है जी? हसद क्या है? कीना क्या है? दिल में बुग़्ज़ और अदावत क्या है? ये दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी को साफ करने का महीना है। महीना आने से पहले अपने दिल को साफ करो। अपने दिल में किसी मुसलमान के ताल्लुक से बुग़्ज़ नहीं रखना, कीना नहीं रखना, कपट नहीं रखना, अपने दिल को पाक साफ कर ले। सहाबा कराम का इस्तेकबाल रमजान ऐसा होता था। ये ना सोचे, ये ना कहे अरे वो जमात वाले हैं, ये जमात वाले। कोई जमात अल्लाह के पास चलने वाली नहीं। नाम सबका अच्छा है, नाम सबका अच्छा है। तबलीगी जमात भी अच्छा है, अहले सुन्नत भी अच्छा है, अहले हदीस भी अच्छा है, और जो है तो भी आप नाम ले ले, सब जो है ना इस्लाम, जमात इस्लाम की नाम ले ले, सब नाम जो है ना कुरान हदीस से लिए हुए हैं। नाम सबके अच्छे हैं, लेकिन काम क्या होना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह का कलाम कुरान और मेरी सुन्नत। दोनों के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी रही तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो कुरान हदीस के मुताबिक अगर हम अमल करते हैं, मुझसे भी जमात की बात, कुरान हदीस के मुताबिक अमल करते हैं, मुझसे भी जमात की हुक्म आया, हदीस ऐसी है, कुरान की आयत ऐसी है, हम हमारी नमाज को दुरुस्त कर लेंगे, हमारे रोज़ों को दुरुस्त कर लेंगे, हमारे अक़ीदों को दुरुस्त कर लेंगे। इंशाअल्लाह ऐसे लोग ही कामयाब बने। दिलों से हसद को निकाल दे। वो जमात के ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। आज आप देखिए ऐसा माहौल है कि बाप बेटे से नाराज है जी, बाप बेटे से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, माँ बेटी को नहीं चाहती और बेटी माँ को नहीं चाहती। मोहब्बत नहीं, आज उसके दिल में नफरत है। एक ही घर में है, एक ही घर में है। सगा भाई उसके भाई के ताल्लुक से अपने दिल में इतना कीना, इतना कपट। ये बुग़्ज़ और कीने की वजह से अगर उसको मौका मिले तो अपने सगे भाई की जान ले लेगा उन्हें। ऐसा कीना और कपट है आज सगे भाइयों के दरमियान। ऐसा नहीं है क्या? मौलवी साहब देखिए हवा में बातें कर रहे हैं, नहीं, ये मौलवी साहब कैसे हवा में बातें करते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जायजा हो रहा, पूरा जायजा हम करते हैं माशरे का। सगा भाई अपने भाई से इतनी नफरत, इतनी अदावत, ऐसी हसद दिलों में फैली हुई है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का ऐसा दुश्मन है कि उसको मौका मिले तो जो है ना मुक्के देके उसका मुंह फोड़ देगा। ऐसी अदावत, ऐसा बुग़्ज़ है दिलों के अंदर। कैसा होगा कि हमारा रमजान, रमजान कैसे होगा? सहाबा ऐसे नहीं थे। सहाबा आपस में नरम थे, अपनों के लिए नरम थे, गैरों के लिए गरम थे सहाबा। लेकिन हम क्या है, उल्टा है, अपनों के लिए गरम, गैरों के लिए नरम। कलमा पढ़ने वाला है भाई, उन्हें कौन सी भी जमात का होगा, कुछ भी होगा, तुम अपने दिल को नरम करो उसके ताल्लुक से। उसका अमल सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, उसके अमल को दुरुस्त करने की आप दावत दो। लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं करा, उसको उतना इल्म नहीं है, या उसको ऐसा माहौल नहीं मिला, या बाद ऐसे होशियार भी रहते लोग, सब मालूम होने के बावजूद अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते, वो लोग अल्लाह के हवाले। लेकिन हम हमारे दिल में किसी मुसलमान के ताल्लुक से बुग़्ज़ और कीना नहीं रखेंगे। सहाबा कराम का इस्तेमाल रमजान ऐसा था कि रमजान का चांद देखते तो किसी की जरूरत ना होती कि दूसरे मुसलमान के ताल्लुक से अपने दिल में हसद रखे, कीना रखे, कपट रखे। हम तैयार हो जाए कि रमजान का महीना आने से पहले अपने दिलों को हम साफ कर ले, पाक साफ कर ले, पाक साफ। एक
صحابی آ رہے ہیں مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جو شخص جو مسجد میں داخل ہو رہا ہے یہ جنتی ہے، فرمایا جنتی ہے۔ اب سب صحابہ کرام پلٹ کر دیکھیں کہ تو صحابی آ رہے ہیں آگے مسجد میں، ابھی وضو کر کے ہاتھ میں جو ہے نا آسا پکڑے ہوئے ہیں، وضو کیے، پانی جو ہے نا چہرے سے ٹپک رہا داڑھی سے، وضو کا پانی، نماز پڑھ لی وہ چلے گئے۔ اب صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا دل تڑپنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کو جنتی بولے، کس بنا پہ جنتی بولے، کس وجہ سے بولے؟ اب ایک صحابی جو ہے نا رہا نہیں گیا، ان کو دل میں جنتی ہے، کیوں ہے میں بھی اس چیز کو حاصل کر لوں، میں بھی جو ہے نا اس چیز پر عمل کر لوں کہ ان کو جنت کو جو مقام دیا گیا، جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، میرے بھی دل میں تڑپ ہے کہ میرے کو جنت ملے۔ آخر دیکھو کہ وہ صحابی کیا ایسا عمل کرتے جس کی وجہ سے ان کو جنت کا مقام دیا گیا، ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اب یہ صحابی کے گھر جاتے ہیں، صحابہ بڑے پیار محبت والے، خلوص والے، آئے تو بولے آئیے اپنے ساتھ جو ہے نا 3 دن رکھ لیے ماشاءاللہ۔ اب آج کل جو ہے نا مہمان آئے تو کہیں کو آئیے جائے گی، پہلے جاؤ بولتے، لیکن صحابہ میں سے نہیں تھے، بڑے نرم مزاج تھے، آپس میں نرم تھے، گرم نہیں تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے۔ تو 3 دن ہو گئے، اب 3 دن ہونے کے بعد اب وہ صحابی جو ہے نا واپس چلنے لگے اپنے گھر۔ صحابی رک کر ان کو پوچھتے ہیں بھائی کیسے آنا ہوا؟ آپ آئے میرے ساتھ، بڑی خوشی کی بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ ابھی تک نہیں بولے کیوں آئے، کیسے آنا ہوا؟ تو فرمائے کچھ نہیں میں جا رہا ہوں۔ پھر سے رک کر بولے بتائیے کیا بات ہے؟ آپ آئے تھے میرے ساتھ رہے، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ نہیں کچھ نہیں، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو جنت کی بشارت دیے ہیں، وہ جنت کی بشارت کیوں دیے ہیں؟ آپ کو جنتی بولے اللہ کے نبی، کیوں بولے؟ میں قرآن جتنا پڑھتا ہوں آپ بھی اتنا ہی قرآن پڑھتے ہیں، میں جتنا نماز پڑھتا ہوں آپ بھی اتنی نماز پڑھتے ہیں، تہجد میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں، فرض نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے، سنت میں، سب کچھ جیسا میں عمل کرتا ہوں ویسے آپ بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی الگ چیز نظر نہیں ہے میرے کو۔ تو فرماتے ہیں ہاں بے شک آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن میں آج تک میرے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے کینہ نہیں رکھا، حسد نہیں رکھا اپنے دل میں، میرے دل کو میں ہمیشہ پاک صاف رکھتا ہوں۔ کیا معلوم ہوا جی؟ معلوم یہ ہوا کہ اپنے دلوں کو ہم صاف نہیں رکھیں گے دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے، بڑے نقصان میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے رمضان ہو غیر رمضان، یہ عام حدیث ہے، تو فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں حسد اور کینہ بغض رکھتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے ہمارے دل میں حسد ہے، جلن ہے اور ہم مر گئے، ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے سو جائیں۔ رات میں جب سو جاتے ہیں نا اللہم بسمک اموت و احیا، یہ پڑھنے سے پہلے معاف کر کے سو جائے۔ ہوتی ہے اکبر مول صاحب یہ نہیں بولتے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا میں رہ رہے تو جو نا کچھ معاملات ہوتے، کچھ نہ کچھ انبن ہوتی، نا اتفاقیاں آتی ہے دل میں، نہیں بول کے نہیں، نیتیں جو ہے نا خراب بھی ہوتی ہے، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے ہمارے نیتوں کو درست کر لیں انشاءاللہ۔ کیا کریں؟ نیتوں کو درست کر لیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے صحابی کا؟ سعد، اللہ اکبر۔ یہ سعد وہ ہے جو صرف 36 سال ان کی زندگی تھی، 36ویں سال وہ گزر کے دنیا سے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور 30 سال 30 ایئرس تک وہ مسلمان ہی نہیں تھے، 30 ایئرس تک کلمہ نہیں پڑھے تھے۔ اب 36 یعنی 36ویں سال ایمان لانے کے بعد جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب کیا ماجرا ہے دیکھیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ یہ 6 سال میں اللہ کو کیسے راضی کر لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے محبوب کیسے بن گئے۔ 36 سالہ سعد رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے پرواز کرتے ہیں تو ان کے روح کے استقبال کے لیے پورے
فرشتے بےتاب ہے اور ان کے روح جیسے پرواز ہوئی تو اللہ کا عرش جھوم اٹھا. اللہ کا عرش ہل گیا. 7 حضرت بابا کی جب روح کو پرواز کیا گیا تو روح نکالا گیا اور فرشتے استقبال میں بےتاب ہیں. ابھی 7 کی روح آنے والی ہے اتنی پاک اور صاف. کیا بات ہے. کہا یہ گیا کہ 7 کبھی کسی کے تعلق سے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا, گھنا نہیں رکھتا. بڑی بات ہے صاحب, بڑی بات ہے. بڑے لوگوں کی بات ہے. نماز سب پڑھ لیتے ہیں آج کل, روزہ سبھی رکھ لیتے ہیں رمضان میں. دلوں کو صاف کرنا ہے بہت بڑی بات ہے, معمولی بات نہیں ہے. اس کو اہمیت دے اور اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو ایسے خالص کرے کہ ہم جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک صاف کرے. دوسرے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ اور کپٹ نہ رہے انشاءاللہ. آج آپ کو میں بولوں پوری امت, گھر کیا, آپس میں بھائی کیا, گھر کیا, خاندان کیا, قبیلہ کیا, پوری امت یہ حسد اور کینہ جو جلن جو آگ ہے, یہ حسد کی آگ میں پوری امت جل رہی ہے. میں غلط نہیں ہوں. سامنے والا مسلمان بھائی, سامنے والا پڑوس سے اگر ایک منزل بنا تو ہمارے دل میں ایسی جلن اور ایسی حسد ہے کہ بلڈنگ کی گر جانا ہے تمہیں دنیا سے چلے جانا. ایسی حسد ہے آپ دنیا. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ایسی حسد, ایسا جلن, یہ حسد کی آگ میں شاید جو ہے نا جہنم کی آگ بھی اتنے تیز اور اتنی جو ہے نا بھینکر ہے ان کی جتنی حسد کی آگ ہے. ایسی جلن اور کپٹ اپنے دلوں کے اندر. سامنے والا آگے بڑھا تو اس کو پہلے ٹانگ پکڑے کھینچے تک ہماری ہم بیچے تھے. ایسے نہیں تھے صحابہ کرام. صحابہ کرام کیسے تھے؟ استقبال رمضان اپنے دل کو پاک صاف کر کے کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے. اپنے دل میں محبت رکھتے, عداوت نہیں رکھتے, بغض نہیں رکھتے, کینہ نہیں رکھتے. اور ان کا عقیدہ درست تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے ایک دم 100%. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے جیسا استقبال رمضان صحابہ کا تھا اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ہم کو بھی جو ہے استقبال رمضان کرنے والا بنائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو تمام درگزر فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, جانے انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ خطا لرزشوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کو گناہ معاف فرما دے اور تمام کو نیکیوں میں بدل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اجر نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی بیمار کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو بھی دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کروٹ جنت نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان کی غیب سے مدد فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رمضان نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رمضان نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رمضان نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طریقے سے رمضان کا استقبال اور جس طریقے سے رمضان کا اہتمام ہونا ہے اس طریقے سے رمضان کا اہتمام کرنے والا ہم کو بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی زندگی اور جب ہم مرنے لگے تو ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرمائے. آمین یا رب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من